سب سے پہلے ٹاپ سٹوری جو آپ نے بات کی اس پہ پہلے بات کر لیتے ہیں، امپورٹنٹ بھی ہے۔ ذہنی طور پر معذور قیدیوں کو سزائے موت دینے سے قانون کے تقاضے پورے نہیں ہوتے اور مجرموں کی ذہنی صحت جانچنے کے لیے ملک بھر میں میڈیکل بورڈز بنائے جائیں گے۔ سپریم کورٹ نے انتہائی اہم فیصلہ دیا ہے اور سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں جسٹس منظور ملک کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے ذہنی معذور قیدیوں کی سزائے موت کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ سنایا ہے۔ بینچ نے قرار دیا کہ اگر ذہنی معذوری کی وجہ سے مجرم کو سزائے موت کا ادراک ہی نہیں تو پھر قانون کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ کسی بھی مجرم کو ذہنی معذوری کی جانچ کے بغیر پھانسی کی سزا سے رعایت نہیں دی جا سکتی، اس لیے جیل قوانین میں ترمیم کی جائے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں ایسے بورڈز تشکیل دیں جن میں ذہنی صحت کے ماہرین شامل ہوں۔ قانونی ماہرین سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ سزائے موت کے ایسے قیدیوں کے لیے بہت اہم ہوگا جن کی ذہنی صحت مشکوک ہے۔ اب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں لے جانے والی تنظیم جسٹس پروجیکٹ پاکستان سے منسلک انٹرنیشنل لا اینڈ ایڈوکیسی اسپیشلسٹ جگنو کاظمی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم آپ سے یہی جاننا چاہیں گے کہ آپ کی نظر میں یہ کتنا اہم فیصلہ ہے اور اس سے کتنے افراد کو فوری ریلیف اگر ہم بات کریں تو مل سکتا ہے؟ جی، ایک تو بہت اہم فیصلہ ہے۔ اٹس دا فرسٹ آف اٹس کائنڈ۔ دا سپریم کورٹ ہیز ناٹ ڈیلیبریٹڈ اپون دس کویسچن سچ ڈیٹیل بفور، اور اس میں کافی ضروری اور اہم باتیں ہوئی ہوئی ہیں۔ جہاں تک فوری فیصلے کی بات ہے یا فوری جو اس کی امپلیمنٹیشن کی بات ہے، وہ سپریم کورٹ نے ایکچولی کافی کیٹیگوریکل ڈائریکشنز دی ہوئی ہیں۔ اس میں کچھ ڈائریکشنز میں سپریم کورٹ نے یہ کہا ہوا ہے، یہ فیڈرل گورنمنٹ ٹو دا ایکسٹینٹ آف اسلام آباد ٹیریٹری ایز ویل ایز پروونشل گورنمنٹس کو، کہ جتنے بھی لوگ ہیں ڈیتھ رو پہ جو کہ مینٹلی ال ہیں یا پرسنز ود مینٹل النس ہے، ان کا میڈیکل بورڈ کرایا جائے۔ دیٹ میڈیکل بورڈ ول کنسسٹ آف 3 psychiatrists and 2 psychologists جو کہ ایک پبلک آفس ہولڈرز یا پبلک ڈپارٹمنٹ سے بلانگ کرتے ہیں۔ سملرلی اگر جیل اتھارٹیز یا کورٹ کی طرف سے کچھ آتا ہے یا کچھ ڈائریکشن آتی ہے کہ یہ جو انڈر ٹرائل پرزنرز ہیں یا جو کنوکٹڈ پرزنرز ہیں ان کی اسیسمنٹ آف اسٹیٹ آف مائنڈ کروائی جائے، وہ میڈیکل بورڈ ان پہ بھی لاگو ہوگا۔ اچھا جگنو، اس میں بھی کچھ ایسے لگتا ہے ہمیں کہ کچھ لوپ ہولز ہو سکتے ہیں، اور ایک سوال بار بار سامنے آتا ہے کہ کسی کو ذہنی مریض ثابت کرنا یا نہ کرنا ایک بڑی کمپلیکس قسم کی بات ہے اور بہت سے فیکٹرز اس میں آبویسلی انوالوڈ ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں کیا یہ چانس بڑھ نہیں جاتا کہ اچھی بھلی دماغی حالت کے لوگ بھی سزائے موت سے بچنے کے لیے اس راستے کا سہارا لے سکتے ہیں، اس کو مس یوز کر سکتے ہیں؟ جی ناٹ ریئلی، کیونکہ اگین آئی ووڈ ریفر ٹو دا ججمنٹ بہت اچھی طریقے سے لکھی گئی اور اس نے ججمنٹ میں کافی چیزیں ایڈریس ہوئی ہوئی ہیں، اور انہوں نے جو سب سے اہم بات ہے ججمنٹ کی وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جو مینٹلی ال پرزنرز ہیں یا پرزنرز ود مینٹل النس ہیں وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکتے، یعنی ان کو سزائے موت نہیں مل سکتی، مگر یہ آپ کو سائیکائٹرسٹ اور میڈیکل بورڈ یعنی ایکسپرٹ میڈیکل ایڈوائس کے تھرو ڈٹرمن کرنا پڑے گا کہ ہاں ان کی مینٹل النس ہے جو بار کرتی۔ اچھا جگنو صاحب، یہ فیصلہ تو بڑا اہم ہے اور ظاہر ہے کہ اس کا بڑا امپیکٹ ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک کوشش اور بھی ہے کہ اس اہم مہم میں پاکستان سے بھی دنیا کے کئی ممالک کی طرح کیپٹل پنشمنٹ یا سزائے موت ختم کرا دی جائے۔ تو کیا اس طرف کوئی پیش رفت ہو رہی ہے یا اس پہ آلریڈی سوچ پچار شروع ہو چکی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ امید تو ہے کہ کچھ جلد ہو۔ اس کے جو بات کیپٹل پنشمنٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ جی مسئلہ سزائے موت کا یہاں نہیں ہے اگر پاکستان کی بات کی جائے، اور دوسرے ممالک کی بھی جو پہلے کیپٹل پنشمنٹ دیتے تھے اور اب انہوں نے ابالش کر دی ہے، وہ یہ ہے کہ اٹس ناٹ دا سینٹینس، اٹس دا سرٹنٹی آف کنوکشن۔ یہاں آپ کو پتہ ہے اگر ہم دوسرے کیسز دیکھیں، اگر ریپ کی ہی کیسز کی بات ہوتی ہے تو وہاں 3% کنوکشن ریٹ ہے، اور آپ اگر دیکھیں سٹیٹس کچھ اور بالکل کہتے ہیں۔ تو ایک سرٹنٹی آف کنوکشن اس میں سب سے اہم بات ہے کہ جی اگر کوئی مجرم ہے تو وہ پکڑا جائے یا پکڑی جائے اور اس کو بیل نہ ملے، اور ایک 100% بات پتہ چلے کہ یہ قانون کے مطابق کنوکٹ ہوں گے، چاہے وہ ان کو 2 سال کی ملے، 5 سال کی ملے یا سزائے لائف سینٹنس ملے۔ تو سزائے موت کے اگینسٹ یہ سارے آرگیومنٹس ہیں جو کہ بہت ویلڈ آرگیومنٹس ہیں۔
बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जुगनू हमसे बात करने का, जुगनू काज़मी। अब एक बात तो तय है कि इतनी इम्पोर्टेंस पहले कभी मेंटल हेल्थ पे कभी भी नहीं मिली होगी जितनी अब इन चीज़ों, ये जजमेंट्स जो नई पास हो रही हैं, जिन क्लॉजेस पे जिक्र हो रहा है, जिस तरह जुगनू खुद भी बता रही थी कि ये वो है जिस पे डिटेल्ड कभी सुप्रीम कोर्ट की इस तरह बात नहीं हुई, तो इट्स अ गुड थिंग कि इस पे बात हो रही है। बिकॉज पहले कौन समझता था कि कोई मेंटल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, कोई लिटरली आउट ऑफ देयर सेंसेस भी हो सकता है, सज़ाएँ हो जाती थी इसी तरह सोचते हुए कि ये बिल्कुल नॉर्मल। अभी भी इट इज़ अ वेरी लॉन्ग शॉट। अभी हमें आपस में ही हमारे इर्द गिर्द ही समझने की ज़रूरत है कि एक्चुअली लोगों को मेंटल इश्यूज हो सकते हैं। हम ये तो बहुत ही एक्सट्रीम एक्सटेंट पे जाके बात कर रहे हैं ना। एक्चुअली डू अ लिटिल बिट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट हियर, एक सोशल एक्सपेरिमेंट ही आप समझ लें। आप लोग जो हम लोगों को देख रहे हैं, व्हेन यू गाइस गो टू वर्क, मतलब अगर कोई फिजिकल एलिमेंट हो जाए तो हम अपने कामों से छुट्टी मिल जाती है कि जी बुखार है, बीमार है, गले में दर्द है या वट एवर इट इज़, तो आपको 2-3 दिन ऑफ मिल गए। अगर आपको मेंटल हेल्थ के लिए कोई रिलैक्सेशन चाहिए, यू एक्चुअली फील कि आई नीड अ ब्रेक, आप क्या सच्चाई से अपने इदारे को बता सकते हैं कि जी मुझे क्यों ये छुट्टी चाहिए? बिकॉज आई नीड अ ब्रेक, आई नीड टू रिलैक्स माई हेड। तो क्या वो मानेंगे? तो ये एक्सपेरिमेंट अगर आपने किया हो या यू हैव सम एक्सपीरियंस कि ये हुआ है हमारे साथ या हमने ये किया और हमारे इदारे ने हमें इस बिना पे छुट्टी दे भी दी, विच वुड बी ग्रेट, तो प्लीज डू राइट। ऐसी कोई प्रेसिडेंस है तो प्लीज हमसे शेयर कीजिएगा कि वाकई आपको मेंटल पीस या अपने पैनिक अटैक्स हो रहे हैं या एंजाइटी से निकलने के लिए, दिमागी उसके लिए भी, रिलैक्सेशन के लिए भी कहीं ना कहीं तो जिंदगी में पॉज बटन देना होगा ना कि आई नीड टू बी ऑफ वर्क, मुझे 4 दिन चाहिए या मुझे 3 चाहिए और मुझे कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना, बट आई नीड टू रिलैक्स माई हेड एंड माई माइंड। और जो चीज़ आपको बॉदर कर रही है उस पर आप कुछ वर्कआउट कर लें, थोड़ा सोच लें, उसका कोई हल निकाल लें, उसके बाद काम पे वापस आ जाएं। ऐसा नहीं होता। तो हमें अपने इर्द गिर्द भी मेंटल इश्यूज़ को एक्सेप्ट करने की अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।